الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ تشریف لا چکے ہیں؟ اگر آپ تشریف نہیں لائے تو آپ کب اور کہاں تشریف لائیں گے؟ اور کیا آپ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کوئی آپ کا تذکرہ ملتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کچھ معلومات ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم حدیث مبارکہ سے اور جو معتبر حوالہ جات، معتبر دلائل ملتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ آپ کی پیدائش ہوگی اور آپ کا نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ کی نشانیاں، آپ کا آنا اور آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، یہ سب چیزیں حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہیں۔ اس طرح کے ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی 4086 نمبر 4086 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت سعید بن مسیب سے ہے، قال کنا عند فاطمہ فتذاکرنا المہدیہ فقالت سمعت رسول اللہ یقول المہدی من ولد فاطمہ۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امام مہدی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مہدی ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے 4282 نمبر 4282 نمبر حدیث مبارکہ ہے جس میں ہے ان عبداللہ ان النبی قال لو لم يبقى من الدنيا الا يوم قال زائد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني او من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي زاد في حديث فطر يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے اگر ایک دن بھی رہ جائے گا، یعنی قیامت سے قبل ایک دن بھی رہ جائے گا، لوگوں کو اگر ایسا لگے کہ قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا۔ یہاں پہلے ایک بات توجہ فرمائیں کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک دن اللہ تعالیٰ لمبا فرما دے گا، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جو واقعات رونما ہوں گے، انشاءاللہ اس پر بھی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے نزول کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد کچھ واقعات رونما ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یا میری اولاد سے یعنی میری اہل بیت سے ایک شخص کو، ایک فرد کو اس طرح برپا کرے گا کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، یعنی اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور فرمایا وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ جن سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزول کے دلائل ملتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ زندگی گزاریں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزول کے وقت بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ رونما ہوں گی، جس طرح کہ لشکر کا دھنسنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا اور ہر طرف ظلم و ستم چھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کے بعد اولیاء کرام، بزرگان دین جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے، وہ آپ کو کعبے کے قریب پہچانیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اور سب اس کی بیعت کرو، اور سب جو اس وقت دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے وہ سب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح کی نشانیوں سے یہ واضح ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ امام مہدی ہے تو اس میں تو کوئی رائے بچتی نہیں کہ اس کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطابق کچھ نشانیاں ہیں جو رونما ہوں گی۔ ان کے بعد حضرت امام، یا ان نشانیوں کے رونما ہونے کے وقت یا ان کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ظاہر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ اس طرح کا کام چلتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ تو نبوت کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا کوئی شخص دعویٰ کرے تو وہ بالکل جھوٹا اور مکار ہے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فقہ پر عمل کریں گے؟
اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود مجتہد ہوں گے، قرآن و سنت سے مسئلے اخذ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہوگی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ فرمائیں گے، اور جو مسائل آپ اخذ فرمائیں گے یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فقہ حنفیہ کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، یعنی فقہ حنفیہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں اخذ فرمائے ہیں، آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل یہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث ہوں گے۔ تو غوثیت کا مرتبہ سب سے پہلے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کے پاس تھا، پھر آپ کی اولاد میں سے یہ ایک مقام حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے وقت کے غوث ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک منصب ہے جس میں بندہ دنیا داری کی ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر کام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گامزن ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں قربان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان شان بندے کو ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے حکم سے اس مقام پر فائز ہوں گے۔